بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولنا الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی والذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارة لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے واسطے جو عظیم الشان سرمایہ بھیجا ہے اس کا نام قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر جبرائیل امین کے ذریعے سے اتارا گیا، نازل کیا گیا۔ نزل بہ الروح الامین، روح الامین نے قرآن مجید کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اتارا ہے تاکہ حضور علیہ السلام اس کتاب کے ذریعے تمام انسانیت کو اللہ کی عظمت بتائیں اور اس کی نافرمانی اور ناقدری کے انجام سے ڈرائیں اور باخبر کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب قرآن اترا تو اکٹھے ایک ساتھ نہیں اترا، بلکہ تھوڑا تھوڑا قرآن اتارا گیا۔ ورتلناہ ترتیلا، ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے۔ لوگوں نے، مشرکوں نے جو آنکھ بند کر کے کوئی نہ کوئی اعتراض کرتے رہتے تھے، ایک اعتراض یہ بھی کیا تھا کہ قرآن مجید اکٹھے کیوں نہیں اتار دیا گیا؟ وہ اللہ کی کتاب ہے تو جیسے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دے دی گئی، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دے دی گئی، ایک ساتھ پوری کتاب، تو ان کے اوپر کیوں نہیں پوری کتاب نازل ہوئی؟ تھوڑی تھوڑی کیوں آتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا، ہاں ہم نے جان بوجھ کر ہی ایسا کیا ہے، آپ کے اوپر پورا قرآن اکٹھے نہیں اتارا تاکہ ہم تھوڑا تھوڑا اتارتے رہیں اور اسے مضبوطی سے جماتے رہیں۔ جیسے بچے ہیں تھوڑا تھوڑا قرآن مجید کا سبق لیتے رہتے ہیں، یاد کرتے رہتے ہیں، ذہن میں محفوظ ہوتا رہتا ہے، مضبوط جمتا رہتا ہے ان کے، اور اس طریقے سے ایک دن وہ مکمل حافظ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا لنثبت بہ فؤادک، تاکہ ہم آپ کے قلب کو اس کے ذریعے سے مضبوط کر دیں، جما دیں اس کے اوپر۔ تو تھوڑا تھوڑا اتارنے کے دو مقصد ہیں، ایک مقصد یہ کہ یاد بھی ہوتا رہے، دوسرا مقصد یہ کہ اس کے اوپر عمل بھی ہوتا رہے، کیونکہ قرآن کریم کو صرف یاد کر لینا تو کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کے نزول کا مقصد نہیں۔ نزول کا مقصد صرف رٹانا ہی ہوتا تو یہ تو نہیں ہے کہیں بھی، نزول کا مقصد ہے عمل، اس لیے کہ قرآن کریم نہ قصے کہانیوں کی کتاب ہے، نہیں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کوئی تاریخ اقوام عالم کی بیان کی ہے، بلکہ قرآن مجید جو ہے وہ ہدایت نامہ ہے، وہ لوگوں کو ان کی زندگی کا سیدھا راستہ دکھانے کے واسطے بھیجا گیا ہے۔ اسی کو دیکھ کر وہ طے کریں کہ ہمیں کس طرف چلنا چاہیے، کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عقائد بھی نازل فرمائے ہیں کہ ایک مسلمان کو اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، آخرت کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، اور جتنی چیزیں
اسلام جن کی خبر دیتا ہے، جن پر ایمان لانے کا حکم دیتا ہے، ان کے بارے میں مسلمانوں کو کیا اعتقاد رکھنا چاہیے۔ اعتقاد جو ہے وہ اچھی طرح کسی چیز کے مان لینے کو کہتے ہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں یہ اسلامی عقیدہ ہے، عقیدہ گرہ کو کہتے ہیں، یعنی جیسے دھاگے میں گیٹی باندھی جاتی ہے اور اسے ٹائٹ کر دیا جاتا ہے تو وہ کھلتا نہیں، اس کو عقد کہتے ہیں، اسی کو جو ہے اسی سے اعتقاد بنا ہے، اسی سے عقیدہ بنا ہے۔ کسی بات کا اتنی مضبوطی سے دل میں جم جانا کہ پھر اس کے خلاف کو وہ قبول نہ کرے، اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ اسلام ان عقائد سے ہمیں باخبر کرتا ہے جو ہمارے لیے، ہمارے مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ قرآن میں اللہ نے یہ سب نازل فرمایا، پھر قرآن میں عبادت نازل فرمائی، قرآن نے معاملات کی سدھار اور اس کی پاکیزگی کی تعلیم دی، قرآن کریم نے ہمیں اچھی معاشرت کے اصول بتائے کہ ایک سماج کو آپس میں کیسے رہنا چاہیے اور کیسے رہنے سے ایک دوسرے کے لیے راحت اور ایک دوسرے کے لیے مدد بن جاتے ہیں، اور کیسے رہنے سے ایک دوسرے کے لیے خوف اور ایک دوسرے کے لیے تکلیف کا سبب بن جاتے ہیں۔ اس لیے اچھا رہنا بھی سکھایا قرآن کریم نے کہ اچھے رہو دنیا میں، اگر انسانوں کی طرح رہو گے تو ماشاءاللہ خوش رہو گے، ایک دوسرے سے راحت ملے گی، ایک دوسرے سے عزت ملے گی، ایک دوسرے سے مل کر دل خوش ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی وجہ سے قلوب کو اطمینان حاصل ہوگا۔ بھائی میں اکیلا تھوڑا ہی ہوں، میرے ساتھ بستی میں اور بھی لوگ ہیں، سب میرے جیسے انسان ہیں، میری تکلیف ان کی تکلیف ہے، ان کی تکلیف میری تکلیف ہے، اس لیے آدمی کو آدمیت سے راحت اور سکون ملے۔ یہ انسانوں کا سماج ہوتا ہے۔ قرآن نے انسانی سماج کے اصول بتائے۔ انسانی سماج کیسا ہونا چاہیے؟ انسانی سماج حیوانی سماج سے ممتاز کیسے ہوگا؟ کسی باڑے میں جانور رہتے ہوں، بکریاں رہتی ہوں، اور کسی باڑے کے اندر اونٹ رہتے ہوں، بیل بھینس رہتے ہوں، جانور رہتے ہیں وہاں پر۔ اسی طریقے سے چھوٹے موٹے جانور لوگ پالتے ہیں، کسی جگہ پر ان کو ایک جگہ رکھتے ہیں۔ ان کے رہنے میں اور انسانوں کے رہنے میں فرق ہونا چاہیے۔ وہ لوگ جانور ہیں تو انہیں نہیں پتہ ہے کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، پڑوسی کا حق کیا ہے، تکلیف کس چیز سے ہوتی ہے، خوشی کس بات سے ہوتی ہے، جانور کو کیا معلوم، بس وہ رہتے ہیں۔ انہیں ایک دوسرے کے حقوق کی کوئی ذمہ داری بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ ادا بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن انسان تو انسانوں کو اللہ نے سمجھ دی ہے، سوجھ بوجھ دی ہے، عقل دی ہے، علم دیا ہے، آسمانی رہنمائی دی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت انسانوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ جانوروں سے اچھی زندگی گزاریں۔ جانوروں کی طرح جینا تو کوئی کمال نہیں ہے، انسانوں کی طرح زندگی گزاریں۔ انسان ہیں، سب مخلوق میں اشرف ہیں، اعلیٰ ہیں، افضل ہیں۔ ایک انسان اپنے پڑوسی کی تکلیف کو سمجھ سکتا ہے، ایک انسان راستہ چلنے والے کی تکلیف کو سمجھ سکتا ہے، ایک انسان اپنے بازو بیٹھے ہوئے کی تکلیف کو سمجھ سکتا ہے، ایک انسان اپنے بڑوں اور اپنے چھوٹوں کے حقوق کا احساس کر سکتا ہے۔ انسان کر سکتا ہے، حیوان نہیں کر سکتا، کوئی جانور نہیں کر سکتا۔ یہ اس لیے کسی جانور کی اولاد پر اپنے ماں باپ کی عزت کا کوئی حق نہیں رکھا گیا ہے، کسی جانور پر اس کی اولاد کے کوئی حقوق نہیں رکھے گئے ہیں۔ فطری طور پر نیچرلی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں رکھیں جس سے وہ فائدہ اٹھا کر وہ جانور بھی جانور بن جاتا ہے، لیکن کوئی تعلیم نہیں دی گئی، ان کے لیے کوئی ہادی مبعوث نہیں کیا گیا، ان کو اس لائق ہی نہیں بنایا گیا، لیکن ہمیں بنایا گیا ہے۔ تو ہمیں ضرورت تھی کہ ہمیں علم دیا جاتا، ہمیں ضرورت تھی کہ ہمارے لیے کوئی ہادی اور رہنما بھیجا جاتا، اور وہ رہنما خود زندگی گزار کر ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا۔ آج ہم سب کہتے ہیں حضرت علیہ السلام رحمت للعالمین، رحمت للعالمین ہم سب کہتے ہیں، لیکن ہم ان کو ایک عقیدت و احترام کی بنیاد پر رحمت للعالمین جانتے ہیں، مانتے ہیں۔
یہ تو ٹھیک ہے اور حقیقت بھی ہے، اس میں کوئی غلط بیانی نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہم ان کو رحمت للعالمین ہونے کی حیثیت سے پہچانتے نہیں۔ مانتے تو ہیں کہ وہ رحمت للعالمین ہیں، لیکن ہم پہچانتے نہیں کہ کیسے رحمت للعالمین بن گئے، یہ خطاب کیوں دیا گیا، کیوں ان کو یہ کہا گیا سارے عالم کے لیے رحمت ہے۔ آخر ہم بھی ایک انسان ہیں، وہ بھی ایک انسان ہے، فرق یہ ہے کہ ہم امتی ہیں اور وہ ہمارے نبی ہیں، ہم کو وحی نہیں آتی، ان کو وحی آتی، لیکن رحمت عالم کیسے بن گئے، وہ سارے عالم کے لیے رحمت کیسے بن گئے، کیا وحی کے آنے سے رحمت بن گئے؟ تو اس کو ہم نے پہچاننے کی کوشش نہیں کی کہ حضور علیہ السلام کو رحمت للعالمین کیوں ہیں، پہچاننا، جاننا، اس کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کرنا تو کیا نہیں ہم نے۔ اگر ہم قرآن مجید کو پڑھیں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ حضور علیہ السلام رحمت عالم کیوں ہیں، یہ قرآن بتائے گا، کیونکہ حضور علیہ السلام کی زندگی قرآن کریم سے ذرا بھی ہٹی ہوئی نہیں تھی۔ جو کچھ وہ کہتے تھے، جو کچھ وہ کرتے تھے، چاہے وہ دین کے اعتبار سے کریں، چاہے وہ اپنی مزاج کے اعتبار سے کریں، سب قرآن کی روشنی میں کرتے تھے۔ اللہ نے یہ روشنی ان کو دی، سب سے پہلے یہی دیا اللہ نے ان کو، اور جب تک وہ اس دنیا میں ہدایت پھیلانے کا کام کرتے رہے، قرآن ان کی رہنمائی کرتا رہا۔ 23 سال میں قرآن اترا ہے اور 23 سال ہمارے نبی نبوت کا کام کرتے رہے۔ کب سے؟ جب ان کی عمر 40 برس کی ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی ان کے اوپر بھیجی، پھر اس کے بعد سے لے کر جب ان کی وفات ہوئی تو وہ 63 سال کے تھے۔ تو نبوت ملنے کے بعد سے، پہلی وحی آنے کے بعد سے آخری وحی آنے تک کل 23 سال گزرے، اور یہ قرآن 23 سال میں مسلسل اترتا رہا، صبح میں، شام میں، سفر میں، حضر میں، گھر میں، دن میں، رات میں قرآن اترتا رہا حضور علیہ السلام پر۔ تو قرآن آپ کی رہنمائی کرتا رہا اور آپ امت کی رہنمائی کرتے رہے۔ قرآن کریم نبی کی رہنمائی کرتا رہا اور نبی امت کی رہنمائی کرتے رہے۔ تو قرآن اصل اصول ہے، اصل الاصول ہے، سب سے جو بیسک چیز ہے ہدایت میں وہ قرآن کریم ہے۔ لیکن قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے، اس لیے ان کی باتیں، قرآن، دونوں کو لازم ملزوم قرار دے دیا گیا۔ اگر کوئی آدمی نبی کو چھوڑ کر قرآن سمجھنا چاہے تو نہیں سمجھ سکتا، اس لیے نہیں سمجھ سکتا کہ قرآن کوئی تھیوری نہیں ہے، قرآن ایک عملی زندگی ہے جو نبی کے ذریعے سے گزروا کے دکھائی گئی، اس لیے ان کو بھی دیکھنا ہی پڑے گا۔ نہیں دیکھیں گے تو سن کے کچھ، قرآن تو سن رہے ہیں ہم، صرف ہمارے بڑوں نے ہمیں سنایا، ہم چھوٹوں کو سنا رہے ہیں، تو قرآن تو صرف سننے کی چیز ہے، پڑھنے کی چیز ہے، لیکن دیکھنے کی چیز تو نہیں ہے۔ دیکھنے کی چیز عملی زندگی ہوتی ہے، کسی انسان کی صبح و شام ہوتی ہے، اس کی عادت، اس کے اخلاق، اس کے اعمال، یہ دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے ہدایت کے واسطے انسانوں کو 2 چیزیں دی ہیں، جعل لکم السمع والابصار، ان کو میں نے آنکھیں دی ہے اور ان کو میں نے کان دیے، اور ایک دل دیا ہے سمجھنے کے واسطے، کیونکہ سمجھنا دل کا کام ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، اللہ نے فرمایا مشرکوں کو دل تو ہے مگر سمجھنا نہیں آتا، وہ دلوں کو سمجھنا نہیں آتا۔ جب وہ سمجھ نہیں سکتے تو دل ہونے نہ ہونے کا کیا فائدہ ہے ان کو؟ دل کا کام سمجھنا ہے، جب دل سمجھ نہیں سکتا تو اس دل کے ہونے سے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اولئک کالانعام، اب تو وہ چوپایوں کی طرح ہو گئے، بس جانوروں کی طرح ہو گئے وہ بھی۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ان کے سینے میں جو دل ہے وہ سمجھتا نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ جب دل ہو مگر سمجھنے کے لائق نہ ہو تو وہ بھی چوپایوں میں داخل ہے، وہ بھی ہے تو دیکھنے میں انسان لیکن جانوروں میں داخل ہے، بلکہ جانوروں سے بدتر ہے کہ جانوروں کو یہ مقام نہیں دیا گیا
اس وجہ سے وہ بیچارے نہیں سمجھ سکتے۔ انسان کو تو سمجھنے کے قابل بنایا گیا، پھر بھی نہیں سمجھتا۔ تو قرآن کریم نے کہا مشرکین کے بارے میں، لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل تو ہیں سمجھتے نہیں ہیں نبی کی بات کو، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہیں ان کے لیکن سنتے نہیں دین کی بات کو، نبی کی بات کو سنتے نہیں ہیں۔ لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کو آنکھیں بھی ہیں لیکن دیکھتے نہیں۔ تو مشرکین کا قصور کیا تھا؟ آنکھوں سے نبی کو دیکھا نہیں۔ دیکھا مطلب ان کو چلنا پھرنا صورت شکل دیکھی، ان کے دین کو نہیں دیکھا۔ نبی صورت شکل دکھانے کو نہیں آئے تھے، نبی اپنی دینی زندگی بتانے کو آئے تھے کہ ایسے جیا جاتا ہے، خدا کے بندوں کو، ایمان والوں کو ایسے زندگی گزارنا چاہیے، تو وہ دکھانے کو آئے تھے، اپنی شکل و شباہت دکھانے کو نہیں آئے تھے۔ نبی شکل و شباہت بھی اللہ نے ان کو اعلیٰ و ارفع عطا فرمائی تھی، احسن اور اجمل عطا فرمائی تھی، لیکن وہ دکھانے کو نہیں آئے تھے۔ نبی دکھانے کو آئے تھے عملی زندگی، قرآن والی زندگی، اللہ کی منشا والی زندگی، اللہ کی پسند والی زندگی، وہ دکھانے کو آئے تھے۔ مشرکین کیا کرتے تھے؟ لہم اعین لا یبصرون بہا، آنکھیں تو تھیں لیکن نبی کی ایمانی زندگی کو نہیں دیکھتے تھے۔ نبی کے سراپے کو تو انہوں نے دیکھا ہے، بچپن سے دیکھا ہے، لیکن نبی کی نبوی زندگی کو نہیں دیکھتے تھے، نبی کی وحی والی زندگی کو نہیں دیکھتے تھے، اور نبی کے ایمان والی زندگی کو نہیں دیکھتے تھے۔ آنکھیں تھیں پھر بھی نہیں دیکھتے تھے، کان تھے لیکن نبی کی ایمان والی باتیں نہیں سنتے تھے۔ لہم آذان لا یسمعون بہا، کان تھے مگر سنتے نہیں تھے نبی کی بات۔ پھر اس کے بعد دیکھ کر دل کو سمجھنا ہوتا ہے، سن کر دل کو سمجھنا ہوتا ہے اور فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ تو دل بھی تھے سمجھنے کو اور فیصلہ کرنے کو، لیکن لا یفقہون بہا، وہ اس سے یہ کام لیتے ہی نہیں تھے، فیصلہ کرنے کا کام نہیں لیتے تھے۔ اگر مکہ کے مشرکین جو شرک پر مر گئے اپنے دل سے کام لیتے، تفقہ کا، سمجھنے کا، فیصلہ کرنے کا، تو وہ برابر فیصلہ کرتے کہ ہمیں ایمان لانا چاہیے، وہ برابر فیصلہ کرتے کہ ہمیں اس شخصیت کو قبول کرنا چاہیے اور ان کی اطاعت کرنی چاہیے، کیونکہ آنکھیں دیکھنے کے بعد ان کی صداقت کو کیسے جھٹلا دیتی۔ آپ صادق تھے، سچے تھے، اور صادق کو جھٹلا نہیں سکتی آنکھ، کان بھی نہیں جھٹلا سکتے۔ حضرت علیہ السلام نے آزمایا اور صفا پہاڑی پر چڑھے، تو صفا پہاڑی پر چڑھ کے پورے قبائل کو آواز دی، بلایا، سب لوگ بھاگ بھاگ کے آگے کہ پتہ نہیں یہ کیا خبر دینے کے لیے بلا رہے ہیں۔ سارے لوگ آ کر پہاڑی کے سامنے جمع ہو گئے۔ حضرت علیہ السلام نے صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کر کے ان لوگوں سے پوچھا کہ اگر میں یہ خبر دوں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو مکے کی آبادی پہ حملہ کر دینا چاہتا ہے، کیونکہ اس زمانے میں مکہ اطراف سے پہاڑیوں کے بیچ میں وادی کے اندر تھا، بالکل ڈاؤن میں تھا، اور سب طرف سے اونچے اونچے پہاڑ تھے، تو پہاڑ پہ کھڑے والا ہی پیچھے کا دیکھ سکتا تھا، نیچے کھڑے والے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس لیے پہاڑی پہ کھڑے ہو کے آپ نے فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ پیچھے ایک لشکر ہے جو آپ لوگوں پر حملہ کرنے والا ہے، اور میں اس لشکر کے حملے سے آپ لوگوں کو ڈرا رہا ہوں، تو کیا آپ لوگ میری تصدیق کرو گے؟ یہ آزمایا حضور علیہ السلام نے کہ میرے جو 40 برس یہاں گزرے ہیں، ان 40 برسوں کے کیا تجربہ اور کیا جواب ملتا ہے ان لوگوں کا۔ اس میں سب رؤسا تھے، سردار تھے، ایک ایک خاندان قریش کا اس کا بڑا وہاں موجود تھا، سب آ گئے تھے آواز دینے پر، نام لے لے کے حضور نے ایک قبیلے کو آواز دی تھی، سب آ گئے تھے، اور سب آ کے کھڑے ہوئے تھے، ان سے پوچھ رہے ہیں اگر میں کوئی اطلاع دوں تو صحیح سمجھو گے یا جھٹلا دو گے مجھے؟ تو سب نے مل کر ایک زبان سے کہا ما جربناک بالکذب، ہم نے پوری زندگی میں آپ سے جھوٹ سنا ہی نہیں،
جھوٹ کا کوئی تجربہ ہم نے نہیں کیا کہ کبھی آپ جھوٹ بھی بولتے ہوں. جھوٹ نہیں ہو سکتا. آپ کو اب کیوں جھٹلا دیں گے؟ 40 برس میں ایک جھوٹ کبھی ثابت نہیں ہوا، اب کیوں جھٹلا دیں گے؟ اگر ایسا ہے تو بتائیے، ہم مان لیں گے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کوئی دنیاوی لاؤ لشکر تو نہیں ہے، لیکن اللہ کے عذاب کا لشکر کھڑا ہوا ہے. اگر تم اس کی توحید کا اقرار نہیں کرو گے اور اگر تم مجھے اس کا رسول نہیں مانو گے تو اللہ کے عذاب کا لشکر تیار ہے، وہ تمہارے اوپر حملہ کر دے گا. تب سب لوگ حیران ہوئے کہ جھوٹ نہیں بولنے والا ایک خبر دے رہا ہے، اور یہ خبر جھوٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ جب کوئی خبر جھوٹی نہیں دی اب تک انہوں نے، تو یہ خبر جھوٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن آگے بڑھ کے ابو لہب بد نصیب نے ان سب لوگوں کے ذہن پر کنٹرول کر لیا اور سب کے ذہن بہکا دیے، اور آگے بڑھ کے کہنے لگا تبن لکا الہذا جماعتنا یا محمد. اے محمد، کیا یہ سنانے کے لیے، ہمیں اپنے باپ داداؤں کے دین سے برگشتہ کرنے کے لیے، ہمیں اپنی مورتیوں سے علیحدہ کرنے اور جدا کرنے کے لیے تم بلائے ہو ہم کو؟ تو حضور علیہ السلام نے کچھ نہیں فرمایا، اور بڑا افسوس ہوا کہ جن سے سمجھنے کی امید تھی لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل تو ہیں، ہر بات سمجھ رہے ہیں، دنیا کی ہر بات سمجھ رہے ہیں، لیکن حق کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں، حق کو قبول کرنے کے لیے ان کے دل تیار نہیں. تو اللہ نے فرمایا اے نبی آپ دل چھوٹا مت کیجئے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو آنکھیں ہیں مگر دیکھنا نہیں آتا، ان کو کان ہیں مگر سننا نہیں آتا، ان کو دل ہے مگر سمجھنا نہیں آتا. اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ چوپائے ہیں بلکہ چوپاؤں سے بھی بدتر ہے. اس لیے ان چوپایوں کی کوئی فکر مت کیجیے. جو انسان ہیں، جن کی آنکھیں دیکھ سکتی ہیں، جن کے کان سن سکتے ہیں، جن کے دل سمجھ سکتے ہیں، ان کو دعوت دیتے رہیے. وہ آئیں گے، آگے بڑھیں گے، ان کے کان سچائی کو سنیں گے، ان کی آنکھیں سچی زندگی کو دیکھیں گی اور ان کے دل اس کو قبول کر لیں گے. چنانچہ صدیق اکبر کی آنکھوں نے سچائی کو دیکھ لیا، کانوں نے سچائی کو سن لیا، دل نے سچائی کو قبول کر لیا. عمر فاروق کی آنکھوں نے دیکھ لیا، کانوں نے سن لیا، دل نے قبول کر لیا. عثمان غنی کی آنکھوں نے دیکھ لیا، کانوں نے سن لیا، دل نے قبول کر لیا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی 10 سال کی ننھی سی عمر کے اندر آنکھوں نے سچائی کو دیکھ لیا، کانوں نے سچائی کو سن لیا اور ان کے دل نے بھی سچائی کو قبول کر لیا. انہوں نے اپنے ابو سے کہا، ابو طالب سے، کہ ابا مجھے بھائی کا دین بہت اچھا لگتا ہے، آپ اجازت دیں میں ان کے دین کے اوپر قائم ہو جاؤں. تو ابو طالب نے کہا کہ بیٹا تیرے بھائی سچائی ہی کی دعوت دیتے ہیں تو اسے قبول کر لے اور ان کے دین پہ جم جا. ابا سے اجازت لے کر اس دین پہ جمے اور 10 برس کی عمر سے لے کے حضور علیہ السلام کی وفات تک ایک بال کے برابر ان کے دین سے نہیں ہٹے، اس لیے کہ دل نے فیصلہ کیا تھا. دل کے فیصلے مضبوط ہوتے ہیں، طاقتور ہوتے ہیں اور قائم رہتے ہیں. اسی کو اعتقاد کہتے ہیں. اعتقاد، دل میں گرہ بن جانا، دل میں گھیٹی پڑ جانا، اس کو کوئی کھول نہیں سکتا، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا. یہ یقین ہے، اور الیقین لا یزول بالشک، شک سے یقین زائل نہیں ہوتا. آج شکوک پھیلائے جا رہے ہیں. آج کی دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، بالخصوص ہمارے اس ملک کے اندر، کبھی جو گنگا جمنی ملک کہلایا جاتا تھا، کبھی جب یکجہتی کی مثالیں پوری دنیا میں دی جاتی تھی، کبھی اتنی زیادہ قوموں کی تعداد، اتنے عقیدے، اتنے قبیلے، لیکن اس سب کے باوجود ایک دوسرے کا احترام اور ایک دوسرے کے ساتھ رواداری، یہ کبھی دنیا کے اندر اس کے گن گائے جاتے تھے. آج دنیا کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ یہ ملک صرف ایک قوم کو ٹارگٹ کر کے اس کو ہر طرح کے شکوک و شبہات میں مبتلا کر دینا چاہتا ہے. آج مسلمان نوجوانوں، کالج میں پڑھنے والوں، پڑھانے والوں، تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے خصوصیت کے ساتھ بہت زیادہ خطرے کا وقت ہے کہ تعلیم یافتہ لوگوں میں وہ اپنا زہر گھول رہے ہیں. اور زہر کیسے گھول رہے ہیں؟ شکوک پیدا کر رہے ہیں، شکوک پیدا کر رہے ہیں. جب شک پیدا ہو جائے گا تو وہ یقین کو متزلزل کر دے گا. اگر یقین پہلے سے ہوگا تو شک یقین کو کچھ نہیں کر سکتا. شک کو یوں سمجھیے کہ ایک
ہوا ہے، اور یقین کو یوں سمجھیے کہ ایک پہاڑ ہے۔ پہاڑ اپنی جگہ پر ہے، ہوائیں ٹکرا کے نکل جاتی ہیں، لیکن ہوائیں اس کو متزلزل نہیں کر سکتی۔ تو جو ہمارے عقیدے ہیں وہ پہاڑ بن جائیں، پہاڑوں سے زیادہ مضبوط بن جائیں، اللہ کی توحید کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے قاہرہ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے اسماء اور اللہ تعالیٰ کے افعال کے بارے میں، حضور علیہ السلام کی خبروں کے بارے میں، حضور علیہ السلام کی ذات مبارک کی صداقت و سچائی کے بارے میں، اور حضور علیہ السلام کے مقام محبوبیت پر فائز ہونے کے بارے میں ہمارے دل میں باتیں اتنی مضبوط بیٹھی ہوئی ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت اس میں شک پیدا نہ کر سکے، کوئی طاقت اس میں شک نہ پیدا کر سکے۔ لیکن آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ شکوک پیدا کرنے کی سازشیں ہیں۔ پورا نیشنل میڈیا اسلام کے بارے میں شکوک پیدا کرنا چاہتا ہے، مسلمانوں کے دلوں میں خوف و ہراس پیدا کرنا چاہتا ہے، مسلمانوں کو دوسرے درجے کا شہری بن کر جینے کے لیے مجبور کرنا چاہتا ہے، ایسا خوف پیدا کرتا ہے، ایسا ماحول بناتا ہے چوطرف سے، اور یہ بنانے کے لیے کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ تو پورا منصوبہ ہے، اس منصوبے کے تحت بنایا جا رہا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ملک کے اندر قانون کا نفاذ ہو رہا ہے، تو میرے دوستو آنکھیں ہماری بھی دیکھ رہی ہیں، کان ہمارے بھی سن رہے ہیں، دل ہماری بھی باتوں کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جو کچھ ملک کے اندر ہو رہا ہے یہ کوئی قانون کی بالادستی کی بات نہیں ہے، یہ صرف اپنے عقیدے کی بالادستی کی بات ہے۔ ہمارا عقیدہ غالب رہے گا، ہمارا عقیدے کے نیچے سب کو دبنا پڑے گا، ہمارے عقیدے کو سب کو قبول کرنا پڑے گا، تو اس ملک کی جو دوسری قومیں ہیں وہ قومیں ان کے جھانسے میں آ گئیں اور ان کے طرفدار ہو گئے اور ان کے ووٹر بن گئے، لیکن مسلمان عیسائی نہیں ماننے کو تیار ہوئے، تو اب زد پر یہی دو قومیں اس ملک میں ہیں۔ ابھی تک مسلمان نہیں مانتا ہے، ابھی تک مسلمان یہ کہتا ہے بھائی ہم ہمارے عقیدے کے اوپر ہیں، ہم ہمارے دین پر ہیں، ہم ہمارے نبی کے ساتھ ہیں، ہم ہمارے اللہ کے ساتھ ہیں۔ ابھی تک مسلمان یہ کہتا ہے۔ ایک وقت ایسا دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ لوگوں کے ذہن سے ہٹ جائے اور سب لوگ بھول جائیں کہ اللہ کون ہے، لوگ بھول جائیں کہ نبی کون ہے۔ یہ ماحول لانا چاہتے ہیں۔ اس ماحول کے لیے وہ جو رہ کے وقفے سے گستاخیاں ہمارے سامنے آتی ہیں، بدتمیزیاں ہمارے سامنے آتی ہیں، یہ کوئی ان کے ضمیروں کی آواز نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی سازشوں کا حصہ ہے، سازشوں کا حصہ ہے۔ اور یہ سازشیں اسی لیے ہیں کہ ہم خوف و ہراس کے ماحول میں رہیں، ڈپریشن میں رہیں، ہمیشہ ٹینشن رہے، ہمیشہ دماغ کے اوپر دباؤ رہے۔ لیکن ایمان والے دباؤ کو کبھی قبول نہیں کرتے، غیر اللہ کے دباؤ کو قبول نہیں کرتے، وہ صرف اللہ کے دباؤ میں رہتے ہیں، صرف اللہ کی طاقت کے دباؤ میں رہتے ہیں۔ مگر ایسا کب ہوگا؟ ہم دیکھ رہے ہیں، ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، ہمارے کان حالات کو سن رہے ہیں کہ نہیں، ہمارے نوجوان بہک رہے ہیں، ہماری قوم کے افراد، ہماری بیٹیاں بہک رہی ہیں، اور ان کو جو شک پیدا کیا جا رہا ہے، شکوک میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور ان شکوک سے ان کے یقین مزمحل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے تو اس کی فکر کرنا ہماری ذمہ داری۔ اگر ہم ایسا نہ ہونے دیں تو ہو سکتا ہے کہ بھائی ہمارے اعمال میں کوتاہیاں پیدا ہو جائیں، لیکن ہمارے عقیدے سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہو سکتی، ہمارا عقیدہ مضبوط کا مضبوط رہے گا۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جنگ جدوجہد آزادی، جب ملک کی آزادی کے لیے صف اول میں رہ کر ہمارے علماء مسلسل مقابلہ کر رہے تھے، اور آزادی کی جو نعمت ہم نے اپنے خون سے حاصل کر کے اس ملک کے ابنائے وطن کو حوالے کر دی تھی، یہ لڑائی چل رہی تھی، جنگ چل رہی تھی۔ انگریزوں کے ستم ہندوؤں پہ نہیں ہو رہے تھے، انگریزوں کے ستم مسلمانوں پہ ہو رہے تھے۔
اس لیے کہ مقابلے پہ وہی تھے، جو مقابلے پہ ہوگا اسی سے لڑائی کی جائے گی، جو مقابلے پہ نہیں ہوگا اس سے کیا خطرہ ہے، اس سے کیا ڈر ہے۔ ایک ایسا وقت آیا کہ حضرت مولانا یحییٰ علی صاحب تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ مجاہدین آزادی میں سے تھے۔ انگریز نے ان کو گرفتار کیا، جیل میں بھیجا۔ انگریز مسلمانوں کی اذیت کی ہر بات بولتا تھا اور ہر کام کرتا تھا جس سے دل دکھے اور تکلیف پہنچے۔ یہ بھی کسی قوم کو ذہنی طور پر معاف کر دینے کا ایک طریقہ ہے۔ ذہنی طور پر شکست کھا جائیں، ذہنی طور پر ہمت ہار جائیں، اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ان کو ایسی باتیں کہی جاتی ہیں جس سے ان کے دل دماغ ٹوٹ جاتے ہیں اور کام کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ یہ باتیں پھیلانے کا انگریز بھی یہی کرتا تھا، طرح طرح کی باتیں پھیلاتا تھا اور طرح طرح کی باتوں سے مسلمانوں کے دلوں کو رنجیدہ کرتا تھا اور ذہنوں کو ٹینشن میں مبتلا کرتا تھا۔ مولانا کو پکڑ کے لایا گیا اور عدالت میں کھڑا کیا گیا اور اس وقت ان سے کہا کہ ہم آپ کو سزائے موت دینا چاہتے ہیں۔ تو وہ مسکرانے لگے۔ تو وہ مسکراتا ہوا تو مسلمان کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا تھا، روتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا مسلمان کو، لیکن جب وہ مسکرانے لگے تو اس نے کہا کہ یہ وقت مسکرانے کا ہے، میں تمہیں سزائے موت کی اطلاع دے رہا ہوں، یہ مسکرانے کا وقت ہے، مسکرا کیوں رہے ہو؟ تو مولانا نے فرمایا کہ میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ موت جو ہے میرے نزدیک ایک پل ہے جو چاہنے والے کو اپنے محبوب تک پہنچا دیتا ہے۔ میں اسی موت کے انتظار میں ہوں، لیکن ہمارے ہاں خودکشی کرنا حرام ہے، اللہ کی طرف سے موت آنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ میں انتظار کر رہا ہوں اور تو مجھے یہ خوشخبری سنا رہا ہے، تو میرے لیے تو یہ بڑا مجدے جاں فضا ہے، اس سے تو میرے بال خوش ہو گیا کہ چلو اللہ سے ملنے کا وقت آ گیا۔ میں تو بہت خوش ہو گیا تمہاری اس خبر سے، اس لیے میں مسکرا رہا ہوں، آپ کو کیا تکلیف ہے اس سے؟ تب کہنے لگا کہ ان لوگوں کو ہنسی خوشی مرنے میں نہیں دینا ہے، اس لیے ان کی سزائے موت کینسل کر دو، البتہ اس کی داڑھی کاٹ دو، کیونکہ دل دکھے تکلیف ہو۔ عمر بھر میں جب سے داڑھی نکلی تھی، پوری زندگی داڑھی رکھی ہوئی تھی، اب بوڑھے ہو گئے تھے، سفید داڑھی تھی، عمر بھر کی پالی ہوئی ایک نعمت تھی، ایک سنت تھی۔ اس نے کہا داڑھی کاٹ دو، فوراً قینچی لا کے ان کی داڑھی کاٹ کے پھینک دی گئی۔ انہوں نے جھک کر کے داڑھی کے بال اٹھائے، انہیں بوسہ دیا، آنکھوں سے لگایا اور فرمایا کہ تو مجھ سے بہتر ہے کہ مجھ سے پہلے راہ خدا میں قربان ہو گئی، افسوس کہ میں تیرے برابر نہیں ہو سکا۔ تو اور جی چلے ان لوگوں کے، تو ہم مسلمانوں کی عظیمت سے جی جل جاتے تھے اور بڑے بڑے پلانوں میں وہ ناکام ہو جاتے تھے۔ یہ مسلمانوں کے عقیدے کی پختگی ہوتی تھی، یہ مسلمانوں کی مضبوطی ہوتی تھی۔ آج ہمارے پاس عقیدے کی پختگی نہیں ہے، مضبوطی نہیں ہے، اس لیے شکوک و شبہات میں ڈالا جا رہا ہے کہ یہ شک یقین کو ختم کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ وہ ایمان قبول نہیں کرتا جو ایمان شک کے ساتھ ہو، جو ایمان یقین کے ساتھ ہو اللہ اسی کو قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے یہ محنت کرنے کا وقت ہے، یہ بڑی 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 جستجو کا وقت ہے کہ ہم اپنے عقیدوں پہ محنت کریں، قرآن کریم پڑھیں، قرآن کریم سمجھیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، آپ کی شخصیت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے۔ ایک سنت ہمیں معلوم ہو گئی، ہم نے ایک سنت پہ عمل کر لیا کہ ہمارے نبی کی سنت ہے، لیکن نہیں، سنت میں غور کریں اور حضور علیہ السلام نے یہ طریقہ کیوں اختیار کیا اس میں تدبر کریں، حضور علیہ السلام کی شخصیت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب تک آپ ان کی شخصیت کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ان سے جو محبت ہونی چاہیے وہ محبت نہیں پیدا ہوگی، اور جب تک آپ قرآن کریم میں تدبر نہیں کریں گے اس وقت تک اللہ کے احسانات کا احساس نہیں ہو پائے گا۔ اللہ کون ہے ہمیں پتہ نہیں چلے گا، اللہ کا احسان کیا ہے نہیں پتہ چلے گا۔ کیوں اس ذات عالی کے وفادار ہو کر جینا چاہیے ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہوگا۔ ہم قرآن پڑھیں گے، ہمارے دل کو یقین ہوگا ہاں اللہ میاں کے ہی بن کے جینا ہے، ہم اللہ ہی کے لیے زندگی گزارنا ہے، اللہ ہی کے لیے جینا ہے، اللہ ہی کے لیے مرنا ہے۔
آخر نبی کی زبان سے کیوں کہلوایا گیا؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ آپ کہہ دیجئے اے پیارے نبی کہ میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا، میری ہر حرکت و سکون اس اللہ کے لیے ہے جو اکیلا ہے، یکتا و یگانہ ہے، جس کا کوئی ساجی نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کے لیے جی رہا ہوں، ایک ایک لمحہ اس کے لیے جی رہا ہوں، ایک ایک سانس اس کی خوشنودی کے لیے لے رہا ہوں۔ کیوں نبی کی زبان سے کہلوایا گیا؟ تاکہ اس نبی کی امت کی ایک ایک سانس اللہ کی رضا کے لیے گزرنے والی بن جائے۔ ایک ایک سانس محیا و مماتی، جینا مرنا اللہ کے واسطے ہے، اور اللہ لا شریک ہے، کسی اور کو شریک کیا ہی نہیں جا سکتا، اللہ کے واسطے۔ اللہ کے لیے جینا مرنا سیکھنا، اپنے بچوں کو سکھانا، اپنی عورتوں کو سکھانا، گھروں میں اللہ کا مذاکرہ ہونا، گھروں میں اللہ کی عظمتوں کا تذکرہ ہونا، اپنے گھروں کے اندر اپنے بیوی بچوں کو سامنے روزمرہ کی گفتگو میں، روزمرہ کی باتوں میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا، اس کی قدرت کا، اس کی کبریائی کا، اس کی بڑائی کا، اس کے محسن ہونے کا، اس کے رحیم اور رحمان ہونے کا، اور اس کے اپنے بندوں کے اوپر مہربان ہونے کا روز تذکرہ ہونا چاہیے۔ یہ روٹی بیٹا اللہ نے دی ہے، اللہ نہ دیتے تو ہم نہیں کھا سکتے۔ یہ کپڑا بیٹا اللہ نے دیا ہے، اگر اللہ نہ دیتے تو ہم کہاں سے کپڑے پہن سکتے تھے؟ سب اس کی قدرت ہے، سب اس کی عطا ہے۔ بچے کہیں گے کہ ابو یہ تو دکان سے خرید کے لایا گیا ہے۔ آپ بچے کو سمجھاؤ بیٹا دکان میں کہاں سے آیا ہے؟ تو کسی کمپنی سے، میل سے آیا ہے۔ میل میں کیسے بن گیا ہے؟ مشینوں کے اوپر دھاگے کو ڈال کر کے کپڑا تیار کیا گیا ہے۔ دھاگا کیسے بن گیا ہے؟ کپاس سے بنا ہے۔ کپاس کیسے بن گئی ہے؟ اللہ کی قدرت سے زمین میں بیج ڈالا گیا تھا تو کپاس نکال کے دے دی اللہ نے۔ زمین میں بیج ڈالا گیا تھا، اللہ رب العزت نے ہمیں نکال کر کے ریشم دے دیا۔ ریشم ایک کیڑے کے سے پیدا ہونے والی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے کیڑے کو یہ شان دے دی ہے کہ وہ کھاتا ہے پتا اور کھاتا جاتا ہے، اور جب اس کا فضلہ نکالتا جاتا ہے تو وہ دنیا کا انتہائی قیمتی کپڑے کا سامان بن جاتا ہے، اس کا را میٹیریل بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے، کیسی قدرت والا ہے۔ ایک چھوٹی سی مکھی ہے، اللہ رب العزت نے اس مکھی کو دل میں ڈال دیا ہے۔ اوحی ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا، اونچی اونچی جگہوں پر گھر بنا دے، اس کے اندر ذخیرہ اسٹور کرنے کے واسطے، اور اس کے پاس نکل وہاں سے، اور نکل کر کے کھیتوں میں جاؤ، باغوں میں جاؤ، درختوں پر جاؤ، اور جا کر پوری احتیاط کے ساتھ اس کے اندر سے رس چوس کے آؤ، پھول کا رس، پتے کا رس چوس کے آؤ، اور وہ رس اپنے پیٹ میں بھر کے لانا ہے، اور یہ یہاں لا کر کے نکالنا ہے اور خالی کرنا ہے۔ مکھی صبح نکلتی ہے اور جا کر کے آتی ہے، ایک پٹھے کی مکھیاں ایک ہی جگہ پر جاتی ہیں، ایک ہی چیز کا جوس لے کر کے آتی ہیں۔ نیم کا ہے تو نیم کا ہی لے کے آئیں گی، سب مل کر اسی کا لے کر کے آتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا سسٹم بنا دیا، اتنا بڑا سسٹم بنا دیا کہ اب وہ وہاں پر جاتے ہیں، ان کی ایک ملکہ ہے، وہ ملکہ وہاں نگرانی کرتی ہوتی ہے، ان کے سیکورٹی گارڈز ہیں جو وہاں پر ٹھہر کے انتظار کرتے رہتے ہیں۔ جب مکھیاں اپنے ٹینک کو بھر کے لے کے آتی ہیں تو پہلے وہ لوگ اس کو چیک کرتے ہیں، اگر وہ انسانوں کے لیے مضر نہیں ہے تو اندر جانے کی اجازت دیتے ہیں، اور اگر ان کا ٹینک مضر چیز سے بھرا ہوا ہے تو اسے کٹ کر کے وہیں گرا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ انتظام فرمائے، فیہ شفاء للناس، اللہ نے لوگوں کی شفا کے واسطے انتظام کیا ہے۔ کون دیتا ہے شہد؟ کیسے ملتا ہے ہم کو؟ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ کی قدرتوں پر ہم نے گفتگو بند کر دی، ہم نے اللہ کی قدرتوں کا مذاکرہ بند کر دیا۔ قرآن پڑھو، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کا اظہار کیا ہے، اس لیے کیا ہے کہ ہر کتاب مٹ جائے گی، یہ کتاب نہیں مٹنے والی ہے، اس لیے اس میں سیف کر کے رکھو تاکہ مومن جب بھی کھولے اسے پتہ چلے کائنات میں کوئی کچھ کر نہیں سکتا، کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اللہ ہی کے کرنے سے ہوتا ہے، اللہ کے نہ چاہنے سے نہیں ہوتا۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له
وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اللہ جو چاہے وہ ہوتا ہے اور جو اللہ نہیں چاہے وہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن پڑھیں گے تو پتہ چلے گا، قرآن میں اللہ یہ سب بتا رہے ہیں، بار بار بتا رہے ہیں، دوہرا دوہرا کے بتا رہے ہیں، الفاظ بدل بدل کے بتا رہے ہیں۔ كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، ہم پھیلا کے بتاتے ہیں، سمجھا کے بتاتے ہیں۔ نصرف الآیات، ہم بدل بدل کے انداز اختیار کرتے ہیں، اور سب کا حاصل یہی ہوتا ہے اللہ ایک ہے، قدرت والا وہی ہے، مالک وہی ہے، مختار وہی ہے، ارض و سما کا خالق وہی ہے، تمہیں بھی اسی نے پیدا کیا ہے۔ ہر چیز کا ایک چھوٹی سی چینٹی سے لے کر ہاتھی اور اونٹ تک اسی نے پیدا کیا ہے، ایک ذرے سے لے کے پہاڑ تک اسی نے پیدا کیا ہے، ایک چھوٹی سی چھوٹی چمکنے والی چیز سے لے کر آفتاب تک اسی نے بنایا ہے۔ جنت اسی کی ہے، دوزخ اسی کی ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ لوح و قلم اور عرش و کرسی کا مالک ہے، جو یدبر الامر، اپنے تخت پر بیٹھ کر سارے عالم کا سسٹم چلا رہا ہے اور پوری کائنات کا نظام ہے۔ هو الذی یحیی الارض، وہی زمین کو زندگی دیتا ہے اور وہی اس کو موت دے کر سکھا دیتا اور خشک کر دیتا ہے۔ وہی ہے جو تمہارے لیے آسمان سے پانی برساتا ہے، اور وہی ہے جو تمہارے لیے زمین سے کھیتیاں اگاتا ہے۔ وہی ہے جو آفتاب کو روشنی دیا ہے، اور وہی ہے جو اس سے روشنی چھین کر اسے کسف اور خسف میں مبتلا کرتا ہے اور گھن لگا دیتا ہے۔ وہی اللہ ہے جو ستاروں کو چمکا رہا ہے، اور وہی اللہ ہے جو تمہارے روئیں روئیں کا خالق و مالک ہے۔ تم اللہ کو کیسے بھول گئے؟ کیسے اللہ تعالیٰ کو فراموش کر دیا؟ ایک دن آئے گا قیامت میں، جب اللہ کے سامنے ہوں گے تو اللہ رب العزت ہم سے پوچھے گا، یا ایھا الناس ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا تھا؟ اور بھی کوئی تھا جس سے جی لگا کر مجھے بھول گیا تھا؟ کوئی تھا اس لائق کہ جس سے تو جی لگا تھا، جس سے بھی تو محبت کرتا؟ وہ تیری عزت کا مالک نہیں، وہ تیری ذلت کا مالک نہیں، وہ تیری زندگی کا مالک نہیں، وہ تیری موت کا مالک نہیں، وہ تیری دنیا کا مالک نہیں، وہ تیری غربت کا مالک نہیں، وہ تیری بھوک نہیں مٹا سکتا، وہ تیری پیاس نہیں بجھا سکتا، وہ کوئی بھی چیز تیرے کام نہیں آ سکتی۔ آخر کون سی چیز تھی جس کی محبت میری محبت کو کمزور کر دی، جس کی طرف دھیان، میری طرف دھیان کو میں رکاوٹ بن رہی تھی، رکھنا ڈال رہا تھا؟ کون سی چیز تھی بھائی؟ جواب دینا ہے میرے عزیزو، جواب دینا ہے خدا کے سامنے کھڑے ہو کر۔ سوال کرے گا مالک، یا ایھا الناس، اے لوگو جواب دو، ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت پر تجھے ناز تھا وہ اللہ کی بنائی ہوئی، جس طاقت پر تجھے غرور تھا وہ اللہ کی دی ہوئی، جو جسم پر تو شان بگاڑتا تھا وہ اللہ کا بنایا ہوا، اور جو کچھ تجھے ملا ہوا تھا، آنکھیں دیکھ رہی تھیں وہ اللہ کی دی ہوئی روشنی تھی، کان سن رہے تھے وہ اللہ کی دی ہوئی سماعت تھی، زبان بول رہی تھی وہ اللہ کی دی ہوئی گویائی تھی۔ ایک شخص کی زبان بند ہو جائے، پوری دنیا کے ہاسپٹلز مل کر اس کی زبان کو گویائی نہیں دے سکتے۔ ایک آنکھ اندھی ہو جائے، پوری دنیا مل کر اس آنکھ کو روشنی نہیں دے سکتی۔ ابھی تو یہ جتنی آپ کہتے ہیں آپریشن ہوا آنکھ دیکھنے لگی، یہ اندھی نہیں ہوئی ہے، یہ گنجائش موجود ہے، کچھ رکاوٹیں ہیں جسے آپریشن سے ختم کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ ریٹنا میں، آنکھ دیکھنے کے پردے میں روشنی کو چھین لے، دنیا کی کسی طاقت نے آج تک اس کو روشن بنانے کا کوئی فارمولہ ایجاد نہیں کیا ہے۔ کس کی آنکھ سے دیکھ رہے ہو؟ کس کے کانوں سے سن رہے ہو؟ کس کی زبان سے بول رہے ہو؟ کس کی دماغ سے سوچ رہے ہو؟ کس کا دیا ہوا دل دھڑک رہا ہے تو زندگی کے عیش کر رہے ہو اور مزے کر رہے ہو؟ سانس کون لینے کے لیے پھیپھڑوں کو بنایا ہوا ہے؟ کون ہمارے کھانے کو ہضم کرنے کے لیے ایک طاقتور مشین بنائی ہوئی ہے؟ کون اس سے ہمیں خون دیتا ہے اور گندگی کو علیحدہ کرتا ہے؟ ایک قطرہ پیشاب کا رک جائے تو موت زندگی کے لالے پڑ جائیں گے۔ اگر ایک مرتبہ انسان ضرورت سے فارغ نہ ہو سکا تو پھر ہر خوشی ختم ہو جائے گی اور انسان زندگی اجیرن کر کے بیٹھ جائے گا۔ اللہ کو بھول گئے، اللہ کو بھول گئے، سب کچھ وہ کر رہا ہے، احسان نہیں جتا رہا ہے، غلطیوں پر پکڑ نہیں کر رہا ہے، بھول جانے والوں کی گردن نہیں ناپ رہا ہے۔ لیکن یہ نہ سمجھو آج نہیں پوچھ رہا ہے تو کل نہیں پوچھے گا، یہ نہ سمجھو۔
آج نہیں پوچھنا اس کی مشیت ہے، لیکن کل پوچھے گا، ہر مغرور سے پوچھے گا، ہر مغرور خدا کے سامنے کھڑا ہوگا۔ قارون بھی ہوگا، فرعون بھی ہوگا، حامان بھی ہوگا، شداد بھی ہوگا، نمرود بھی ہوگا، اور اس کے سامنے ابو جہل بھی ہوگا، ابو لہب بھی ہوگا، عقبہ ابن ابی معیط بھی ہوگا، اور مسولینی بھی ہوگا، اور ہٹلر بھی ہوگا، اور دنیا کا ہر ظالم اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ آج کرو دنیا میں جو کرنا ہے کرو، لیکن ایک دن میرے ہی سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہوگا۔ ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، سب کا آنا میرے سامنے ہے اور سب کا حساب میرے ذمے ہے، میں سب کا حساب لینے والا ہوں۔ کوئی ظالم اللہ سے بے خبر نہ رہے، کوئی مظلوم اللہ سے مایوس نہ ہو، کوئی شخص بھی اللہ تعالیٰ کو بھول کر نہ جیے۔ اگر اس ملک کے ماحول کو خراب کرنے والے اللہ رب العزت کو نہیں مانتے ہیں تو وہ بھی اللہ سے غافل نہ رہیں، وہ ماننے والوں کا بھی خدا ہے اور نہیں ماننے والوں کا بھی خدا ہے، وہ غافل نہ رہیں نہ رہیں وہ جانیں۔ لیکن جن پر ظلم و زیادتی کی جا رہی، جن کے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے، جن کے لیے قانون بھی کوئی سہارا نہیں، آپ قانون کو لے کر جائیں تو آپ لوگ روز روز سن رہے ہیں عدالتوں کے اندر ہونے والے آرگومنٹس کو، مباحثوں کو، کہ قانون کی تشریح بھی اس طرح کی جا رہی ہے کہ ماضی میں یہ تشریح کسی نے نہیں کی تھی۔ اب قانون کی ایک نئی تشریح کی جا رہی ہے، قانون کے بارے میں ایک نئی بات بتائی جا رہی ہے جو کبھی ماضی میں نہیں بتائی جاتی تھی، اسی جگہ پر اسی عدالت میں مثبت سوچا جاتا تھا، اب منفی تشریح کی جا رہی ہے۔ اب اس طریقے سے آرگومنٹ ہو رہے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایک فیصلہ طے کر دیا ہے، آپ اپنی بات پوری کر لیں، ہم اپنے فیصلے کو نافذ کریں گے، بس یہ ہے آج کا طریقہ فیصلے کرنے کا اور آج کا طریقہ عدالتوں کو چلانے کا۔ ہونے دو، کوئی بات نہیں ہے، ایک ہی جگہ نہیں ہوتا فیصلہ، اصلاً تو فیصلے آسمانوں میں ہوتے ہیں۔ ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو ہم پر مسلط کر دیا ہے۔ جس دن ہم اللہ کو راضی کر لیں گے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے گا، تو اللہ رب العزت پہلے وہاں فیصلہ کرے گا اور وہی فیصلہ اس دنیا میں نافذ ہوگا۔ یہ دنیا میں کوئی فیصلہ کرنے کا اہل نہیں ہے، کسی کو اللہ کے علاوہ فیصلہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے اور کسی کا نہیں۔ اب آ رہا ہے ایسا تو اللہ ہی کا حکم سے آیا ہے، اللہ کو راضی کریں گے تو اللہ یہ حکم بدلے گا، دوسرا حکم لائے گا اللہ، اور جب وہ لائے گا اپنا حکم، دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی اللہ کے حکم کو۔ سب اللہ کے سامنے کچھ نہیں ہے، سب اللہ رب العزت کے سامنے بے حیثیت ہیں، بے حیثیت ہیں اللہ کے سامنے۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو، وقت بیتتا جا رہا ہے لیکن ابھی تک ہم نے اپنے گن توحید کے گانے نہیں شروع کیے، ابھی تک ہمارے گھروں کے اندر اللہ کی عظمتوں کے تذکرے نہیں ہو رہے ہیں، ابھی تک ہمارے بچوں کے کان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور ہستی کو سن نہیں رہے ہیں اور ان کو دیکھ نہیں رہے ہیں آنکھیں۔ آج بھی اس سراپا کو دیکھ سکتے ہیں ان کی سیرت طیبہ کی روشنی میں کہ کیسا پیارا انسان ہے، کسی کو بننا ہے انسان تو ایسا بننا ہے، دوسری کوئی مثال نہیں، ایسا ہی بننا ہے، بس اس سے اچھا کوئی نہیں ہے بننے کے واسطے۔ لیکن ہمارے سامنے ہے ہی نہیں نا شخصیت، ہمارے سامنے شخصیت آتی ہے، ایک غیر مسلم ہوتا ہے، پڑھا لکھا آدمی ہوتا ہے، کوئی کتاب سیرت کی ملتی ہے، اسے وہ پڑھتا ہے، اللہ کے نبی کو دیکھتا ہے، بچپن سے لے کر کے زندگی ختم ہونے تک ان کی ایک ایک ادا اس کے دل پہ جگہ بناتی چلی جاتی ہے، یہ کتاب بند کرتا ہے اور اس کے ضمیر سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا آواز نکلتی ہے۔ بے ایمان بھی پڑھ لے آپ کی زندگی کو عقیدت و احترام سے تو اس کی کتاب کے اختتام پر کلمہ پڑھنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوگا، اور مسلمان پڑھے تو مسلمان بھی نہیں پڑھتا، مسلمان کو نہیں پتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے، کیسے ہیں آپ، کون ہیں، کہاں پیدا ہوئے، کس طرح پلے بڑھے، کیسی زندگی گزاری، کیا تعلیم دی، کیا لوگوں کو حق بتایا، کیا کیا۔ ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابو سفیان نے ہرقل جس کو حضور علیہ السلام نے ایمان کی دعوت دی تھی، وہ عیسائی بادشاہ تھا، اس کی بارگاہ میں اس نے کہا عرب لوگ ہیں تو بلاؤ، صحیح بخاری میں روایت ہے، عرب کوئی ہے یہاں تو بلاؤ۔
تو ملک شام کے اندر ابو سفیان تجارت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ابو سفیان کے ساتھ غالباً 20 آدمیوں کا وفد تھا جو مکہ کے تاجر تھے۔ ان کو بلوایا گیا اور ابو سفیان نے کہا، ہرقل نے کہا تمہارا امیر کون ہے؟ ابو سفیان کو لوگوں نے بتایا مکے میں جو شخص نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں ان سے سب سے قریبی رشتہ داری کس کی ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا میں ہی سب سے قریبی رشتہ دار ہوں، اس لیے کہ وہ خاندان قریش سے تعلق رکھتے تھے اور قریبی رشتہ دار تھے۔ تو کہا کہ تم آگے آ جاؤ۔ ابو سفیان کو آگے کھڑا کیا، باقی جتنے عرب تھے ان کو پیچھے کھڑا کیا ان کے، اور کہا کہ سب لوگ جو ہیں ان کے پیچھے رہو اور یہ آگے رہیں، میں ان سے سوالات کروں گا اور یہ سوالات کا جواب دیں گے۔ اگر کوئی ایک بات بھی یہ غلط بیان کریں تو جو لوگ پیچھے ہیں وہ لوگ بتا دینا، مجھے فوراً ٹوک دینا کہ یہ غلط بول رہے ہیں، یہ صحیح بات نہیں۔ اس کے بعد ہرقل نے ابو سفیان سے 10 یا 11 سوالات کیے۔ بخاری میں کتاب الایمان میں، کتاب العلم میں، جگہ جگہ امام بخاری یہ حدیث لائے ہیں اور ان سے بہت سے فائدے حاصل کیے ہیں۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس وقت میں انہوں نے یہ بات کہی، یہ سوالات کیے اور ان سوالات کے جوابات ابو سفیان نے دیے اور سچ سچ دیے، جھوٹ نہیں بولا۔ اور اس کی وجہ بھی ابن عباس سے خود ابو سفیان نے یہ بتائی رضی اللہ تعالی عنہما کہ میں اس لیے جھوٹ نہیں بولا کہ جھوٹ بولنے سے میری عزت چلی جاتی اور میں عزت دار آدمی تھا، اس لیے میں جھوٹ نہیں بولا۔ بہت دفعہ ہر سوال کے جواب میں گڑبڑ کرنے کا دل بولا، لیکن گڑبڑ نہیں کرا کیونکہ مجھے جھوٹا کہا جاتا اور اس سے بڑی ذلت میری کوئی نہ ہوتی، اس لیے ذلت سے بچنے کے لیے سچ بولا۔ آج عزت جھوٹ بولنے کو سمجھا جاتا ہے، جتنا جھوٹ بولو اتنا عزت والا ہو گیا ہے آج۔ اس زمانے میں ایک کافر مشرک بھی جھوٹ بولنے کو ذلت سمجھتا تھا اور سچائی کو عزت سمجھتا تھا۔ بہرحال جب حضور کے بارے میں پوچھے گئے سوالات کے جوابات دے دیے گئے تو ہرقل نے اس وقت میں یہ کہا کہ یہ جتنی بھی میں نے سوال کیے اور آپ نے جتنے بھی جواب دیے، یہ سارے کے سارے جوابات پر میں تبصرہ کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ یہ شخص اللہ کا نبی ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا نبی ہے اور انبیاء ہی کی شان ہے۔ جو میں نے پوچھا اور تم نے جواب دیا، یہ سب نبی کی شان ہے۔ تو دیکھیے صرف 11 باتیں حضور کی سن کر کے ایک عیسائی بادشاہ آپ کے نبی ہونے کا اعتراف کر سکتا ہے، تو ہم حضور علیہ السلام کی پوری زندگی پڑھ کے کیا آپ کے سچے پکے نبی ہونے کے دل میں عقیدے کو مضبوط نہیں کر سکتے اور آپ کی اطاعت و فرما برداری کا اپنے اندر جذبہ نہیں پیدا کر سکتے؟ لیکن ہمارے گھر خالی ہیں، آج بھی خالی ہیں، ہمارے بچے مظلوم ہیں، ہمارے بچوں کو آج بھی خدا کے بارے میں نہیں سننے کو ملتا، ہمارے بچوں کو آج بھی نبی کے بارے میں نہیں جاننے کو ملتا۔ کیا کیا خرافات الا بلا بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے کے گیم ڈال کے رکھ دیے ہیں کہ صاحب گیم کھیلا کرو، ہمیں ستاؤ مت، ہمیں اپنا کام کرنے دو۔ تو ماں اپنے گیموں میں مصروف، بچے اپنے گیموں میں مصروف، باپ اپنے موبائل میں مصروف، یہ زندگی ہمیں مصروف کر کے موبائلوں کے اندر اللہ سے غافل کر دیا اور نبی سے غافل کر دیا ہے۔ یہ ہمارے دشمن نے تیاری کی ہے، برسا برس کی ریسرچ کے بعد جو ٹیکنالوجی تیار کی ہے، وہ خدا کے چاہنے والوں کو خدا سے دور کرنے کے لیے اور نبی کے چاہنے والوں کو نبی سے بیزار کرنے کے لیے یہ ٹیکنالوجی تیار کی گئی ہے، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ پر ہمیں جو کرنا چاہیے ہم نہیں کریں۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ دیکھیے لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، انہوں نے غافل بنانا چاہا تو ہم طے کر لیں کہ ہمیں اللہ سے غافل نہیں ہونا ہے۔ انہوں نے نبی سے دور کرنا چاہا، ہم طے کر لیں کہ ہمیں نبی سے 1 انچ بھی دور نہیں ہٹنا ہے، نبی ہی کے حضور میں انہی کے قدموں میں جینا ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو کمزور دکھانا چاہا، ہم قرآن کے ذریعے جان لیں کہ اللہ سے زیادہ طاقتور کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے معبودوں کو اور اپنے آقاؤں کو مضبوط بتانا چاہا، اپنی ٹیکنالوجی کو، اپنے ایٹم بم کا خوف بٹھانا چاہا۔ ہم طے کر لیں کہ یہ تارے عنکبوت ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، ہم اس کو کچھ نہیں سمجھتے۔ ہمارے رب کی قوت کے سامنے ہمارے رب نے تو جو چاہا وہی ہوگا، اس کے سامنے کچھ بھی کوئی نہیں کر سکتا، یہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ ایک ٹاور بنا دیا تھا حامان نے، اور نمرود نے کہا تھا یا حامان
ابن لی صرحا لعلی اطلع الی الہ موسیٰ وانی لأظنہ من الکاذبین۔ اے وزیر اعظم، آپ ایک ٹاور بنا دیجئے بہت بڑا، میں اس پہ چڑھ کے موسیٰ کے خدا کو دیکھتا ہوں کہاں رہتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ٹاور بنایا گیا، بہت بڑا فلک بوس ٹاور بنا۔ جب اس کی تعمیر مکمل ہو گئی، اللہ نے وہی ٹاور گرا کر نمرود کی پوری قوم کو بابل کی زمین میں دھنسا دیا۔ اللہ تمہاری ہی ٹیکنالوجی سے تمہیں غرقاب کرے گا، اللہ تمہاری ہی تیاریوں سے تمہیں برباد کرے گا۔ اگر ہم ایمان والے ہوں گے اور اگر ہم ہی خدا کے مجرم ہوں گے تو خدا کس کی مدد کرے گا؟ کس کی مدد کرے گا خدا؟ اس لیے دوستو، بزرگوں، روش کو بدلو، حالات کو بدلو۔ یہ بے حسی، یہ بے فکری جس میں غیر اللہ کا ذکر ہے، غیر اللہ کا ذکر ہے، اس کو ختم کرو۔ اللہ کا ذکر لاؤ، نبی کا ذکر لاؤ، نبی کی باتیں کرو، نبی کی باتیں پھیلاؤ، نبی کی باتیں سنو، نبی کی باتیں سمجھو، قرآن پڑھو، قرآن سمجھو، قرآن کی دعوت کو سمجھو، قرآن کی روشنی سے دلوں کو منور اور روشن کر لو تاکہ یہ دل سمجھ سکیں اللہ کی دعوت کو، اللہ کی بات کو سمجھ سکیں۔ اس لیے یہی پیغام آج کے موجودہ حالات میں آپ سے اور آپ کے ذریعے آپ کے تمام حلقے والوں سے ہمارا ہے کہ قرآن کریم سے اور نبی کریم سے رشتہ مضبوط کر لو۔ جو یہ دو چیزوں سے قریب ہے، انشاءاللہ کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لن تضلوا ما تمسکتم بہما، حضور نے اعلان فرمایا کتاب و سنت سے جڑے رہو گے تمہیں کوئی بھٹکا نہیں سکتا، کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کتاب و سنت سے گہرا رشتہ نصیب فرمائے۔ قرآن سے اور نبی سے والہانہ عقیدت اور عظیم محبت ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے کہ ہم ان کے بغیر ایک لمحہ جی نہ سکیں اور انہی کے لیے زندگی کی ہر خوشی کو قربان کرنے والے بن جائیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔